اور یہ محض زور بیان نہیں ہے، جوش خطابت نہیں ہے، خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے بخوبی ثابت ہے اور واضح ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو، نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر حاجی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر مجاہد ہو، فرمایا سب سے بہتر امت ہو۔ امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کی امت ہی۔ یہ فضیلت ملی ہے تو آقا کریم سے نسبت لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات کی عظمت کا ذکر ہوا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیوی ہو، دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص بارگاہ الوہیت میں استفسار کی جسارت کرے اور ایک عورت کو دوسری عورت پر جن جن حوالوں سے فضیلت ہو سکتی ہے، فوقیت ہو سکتی ہے، مولا ذرا ان حوالوں میں سے کسی کا ذکر فرما دے، ہمیں پتہ چلے کہ ازواج مطہرات جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ کن چیزوں میں نہیں ہو سکتی؟ کیا شکل و صورت میں، کیا حسن و جمال میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا سیرت و کردار میں، عادات و اطوار میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا زہد و تقوی میں، عبادت و ریاضت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسب نسب میں اور خاندانی عظمت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا سلیقہ شعاری میں، امور خانہ داری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ مولا کچھ پتہ تو چلے کہ کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ یارو قرآن کا انداز بیان جواب دے رہا ہے، کوئی اور سبب فضیلت کا بیان نہیں کیا۔ یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی بیوی ہو، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے محبوب کی بیوی ہو۔ اگر کوئی عورت میرے آقا کریم سے رشتہ نکاح میں جڑ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی، تو یارو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کے قائل ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہمیں یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہم اہل سنت کو بھی صدیق اکبر کی عظمت کے لیے یا خاتون جنت کی شان و شوکت، عظمت، رفت، سربلندی کے لیے ہمیں دلائل دینے پڑتے ہیں اور اپنے موقف کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں تو ہماری پہچان تھی اور ہم فخر سے کہتے تھے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم ہر ایک کی عظمت اور شان کو مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں اور نبیوں کو تو ماننا ہی ہے، لیکن بات صحابہ کی ہو، چاہے اہل بیت اطہار کی ہو، اطرت پاک کی ہو، ازواج مطہرات کی ہو، چاہے وہ اولیاء کی ہو، اصفیاء ازکیاء کی ہو، ائمہ مجتہدین کی ہو، ہم تو سب کی بارگاہوں میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج یہ دن ہمیں دکھانا تھا کہ نہیں، ہمیں بھی بتانا ہے کہ ہم صدیق اکبر کی عظمت کو مانتے ہیں، ہمیں بھی یہ بتانا اور جتانا ہے کہ ہم خاتون جنت کی بارگاہ میں کس طرح اپنی عقیدت و محبتوں کا نیاز پیش کر رہے ہیں۔ حضرات مکرم، یہ بھی گردش زمانہ کہیے، یہ اہل سنت کے خلاف سازشوں کا انداز کہیے۔ ظاہر ہے دشمنوں کی شکایت نہیں کی جاتی، دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کی سازشوں کا توڑ کرنا چاہیے اور پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں کرنا چاہیے۔ ورنہ ہم ماشاءاللہ بہت جذباتی واقع ہوئے ہیں نا، کوئی بھی کیریکیچر، کوئی معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کوئی خاکے بنا دیے جائیں یا کوئی فلم بنا دی جائے تو اس کے خلاف ہم جناب ریلیاں نکالتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے تقریباً 10 برس پیشتر ایک امریکہ کے اندر ایک فلم بھی بنائی گئی سرکار کے حوالے سے گستاخانہ، اس کے خلاف ریلیاں نکلی، جلوس نکلے، جلسے ہوئے، دعائیں مانگی گئی، مولا امریکہ کو تباہ کر دے، برباد کر دے، امریکہ کا ککھ نہ رہے۔ لیکن میں نے ایک بات کہی تھی، آج پھر دہراتا چلوں، یارو زبان سے بد دعائیں کر رہے ہیں مولا امریکہ تباہ و برباد ہو جائے، اور دل میں خواہش پڑ رہی ہے مولا امریکہ کا ویزا تو مل جائے۔ جب دل اور زبان میں اتنے فاصلے ہو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ معاف کیجئے، بات کہیں سے چلی اور کہیں جا نکلی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ہم صحابہ کرام کی عظمت کے قائل ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے اس 23 سالہ دور نبوت میں جب میرے آقا کریم روئے زمین پر جلوہ فکن تھے اور چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، اس 23 سالہ دور نبوت میں جس شخص نے ایمان اور محبت سے
ایک نظر آقا کریم کا دیدار کیا اور پھر اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے، اور کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرات مکرم، ایک بار میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں اور یہی جملہ انہوں نے دہرایا کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بندہ ایک کھڑا ہوا، کہنے لگے کہ قاضی صاحب آپ کا اعلان ہو رہا تھا، لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ شخص آ رہا ہے، وہ عالم دین آ رہا ہے جو فلسفے اور منطق کا امام ہے، اور جو بات کہتا ہے وہ شریعت اور عقل کے ترازو میں تول کے کہتا ہے، لیکن آپ نے ایسی بات کہی جو نہ تو شریعت کے مطابق ہے نہ عقل کے۔ بجٹ نے فرمایا کیوں، ایسی کیا بات کہہ دی؟ کہنے لگے آپ نے کہا جی کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، بتائیے بھئی شریعت بھی یہ کہتی ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو جیسی عبادت کرے، جیسا عمل کرے، ویسا اجر ویسا ثواب ملنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں نہیں کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو یہ بات نہ شریعت کے مطابق لگتی ہے نہ عقل کے مطابق۔ ابا جی قبلہ مسکرائے، فرمایا کہ اگر ہمت ہو تو اللہ سے اتنا پوچھ لو کہ مولا تو نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا۔ حضرات مکرم، ہر بات ایک مختلف زاویے سے اپنا اثر دکھاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کے نواسے، اور ان کے ساتھ بھی یزید کا حسن سلوک یہ تاریخ اور آپ میں محفوظ ہے، کیونکہ انہوں نے یزید کے مطابق ان کے مقابلے میں متوازی حکومت مکے میں قائم کر دی تھی، اور یزید نے ان کے خلاف بھی لشکر بھیجا، اور پھر وہاں ان کے خلاف جو لشکر بھیجا اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی، خانہ کعبہ پر سنگزنی کی، آگ لگانے والے تیر برسائے جس سے غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی، اور اس میں وہ جو مینڈھا جو فدیہ تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، اس کے سینگ جو ہیں وہ محفوظ سے کعبے کی چھت پہ، ان کو بھی آگ لگ گئی تھی، اور پھر اس لشکر نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے ان کی لاش کو حرم کعبہ میں لٹکا دیا، اور ان کی نیت یہ تھی کہ جب لوگ آئیں گے حرم کعبہ میں اور عبداللہ بن زبیر کی لاش ایک فطری عمل سے گزرے گی، وہ پھٹے گی، تعفن پھوٹے گا، اور اس کی بدبو سے وہاں پر سانس لینا محال ہوگا اور لوگوں کے لیے حرم کعبہ میں آنا دشوار ہو جائے گا، تو ایسے میں پھر عبداللہ بن زبیر کے خلاف لوگوں میں ایک کراہت اور نفرت پیدا ہوگی۔ قدرت خدا کی دیکھیے، جب عبداللہ بن زبیر کی لاش اس عمل سے گزرتی ہے تو اس سے تعفن کی بجائے مہک آ رہی، خوشبو آ رہی، لوگ حیران پریشان کہ لاشوں سے تعفن پھوٹتا ہے، بدبو آتی ہے، سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے، اور یہ مہک کہاں سے آتی ہے، خوشبو کی صورت کیا ہے؟ تو جو واقفان روز حقیقت تھے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر وہ ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو ان کو آقا کریم کی بارگاہ میں گھٹی کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک گھٹی کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ تو یہ سرکار کے لعاب دہن مبارک کی برکت ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی لاش سے مہک آ رہی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یارو ذرا سوچو، جس کو ایک بار آقا کریم کا لعاب دہن مبارک ملا اس کی شان یہ ہے، اور وہ شہزادے جو آقا کریم کی زبان اقدس کو چوسا کرتے تھے ان کا مقام کیا ہوگا؟ یارو تو عزت دیتا وہ ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب علیہ السلام سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ آپ دیکھیے اہل بیت اطہار، اہل بیت کا مطلب تو گھر والے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کے گھر والے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پاک گھر والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جو میرے آقا کریم کے گھر والے ہیں، اور جن کی شان میں آیت اطہیر نازل ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ آیت اطہیر نازل ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو، خاتون جنت کو، مولا کائنات علی مرتضیٰ کو اپنی کالی کملی میں اپنے ساتھ لپیٹ لیا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہم ہؤلاء اہل بیت۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میں یہاں پر ایک جسارت کر رہا ہوں۔ دیکھیے
اچھا، اس سے پہلے ذرا ایک بات جو بظاہر غیر متعلق سی ہے لیکن آگے مجھے اپنی دلیل ڈیولپ کرنے میں مدد دے گی، وہ عرض کرتا چلوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ ارشاد فرمائیں، اپنی زبان اقدس کو حرکت دیں، کچھ بات فرمائیں تو وہ حدیث ہے، لیکن اگر میرے آقا کریم سکوت اختیار فرمائیں، کچھ نہ کہیں تو یہ بھی حدیث ہے۔ وہ کیوں؟ اگر کوئی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی جائے یا کوئی کام آپ کی موجودگی میں کیا جائے اور آپ اس سے منع نہ فرمائیں، اس کی تردید نہ فرمائیں، روکے نہیں، ٹوکے نہیں، سکوت اختیار کرے، خاموش رہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات کرنا جائز ہے اور وہ کام کرنا، وہ بات کہنا جائز، وہ بات کرنا، کام کرنا جائز، درست۔ ورنہ اگر وہ بات غلط ہوتی یا کام ناجائز ہوتا تو میرے آقا کریم ضرور منع فرما دیتے۔ محض کسی کی دل شکنی کے خیال سے، کسی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ غلط کام پر خاموش اس لیے نہ رہتے، وہ اس لیے کہ میرے آقا کریم نے تو جائز ناجائز کا معیار قائم فرمانا ہے، انہوں نے تو شریعت کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانے ہیں، تو اس لیے وہ لازماً بتا دیں گے کہ نہیں، یہ کام غلط ہے، میری موجودگی میں نہ کیا جائے۔ حضرات مکرم، اس کو علماء جانتے ہیں کہ حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں ذرا اس کی طرف چلتے ہیں۔ جب رب کائنات نے آیت تطہیر نازل فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کو، اپنی شہزادی کو اور مولا کائنات کو اپنی چادر میں لپیٹا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ ہے میرے اہل بیت۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو بتانے کی ضرورت تھی مولا یہ میرے اہل بیت ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ اللہ نہیں جانتا، یا معاذ اللہ کسی کا یہ کوئی بدگو جو ہے یوں کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ نے تو ان حضرات کو نہیں بلکہ صرف ازواج مطہرات کے بارے میں کہا تھا، یہ تو آقا کریم نے گویا اس کے اندر اضافے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لے۔ کیا کسی اہل سنت میں سے کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر اگر ضرورت تھی تو آقا کریم اپنے غلاموں کو فرماتے، صحابیوں کو بتاتے، اپنی امت کے علماء کو بتاتے کہ دیکھو بے شک یہ سیاق و سباق تو میری پاک بیویوں کے حوالے سے ہے، لیکن یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو اور ان کو میرے اہل بیت سے علیحدہ نہ کرنا۔ اگر موقع تھا تو ان کو بتانے کا تھا، لیکن آقا کریم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے اس کو جس طرح سمجھا، ویسے تو یہ علماء کرام اس سے بہتر انداز اختیار فرما سکتے ہیں یقیناً، میں نے اس بات کو یوں سمجھا کہ اگر آقا کریم فرماتے، اپنے غلاموں کو، صحابیوں کو، اپنے امت کے علماء کو بتاتے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان ہستیوں کا اہل بیت ہونا یہ پھر حدیث سے ثابت ہوتا۔ لیکن آقا کریم نے ان کو نہیں فرمایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی، اور رب کی طرف سے اس کی تردید تو نہیں ہوئی، اس کی تردید تو نہیں ہوئی۔ تو جس طرح آقا کریم کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور آقا کریم اس کی تردید نہ فرمائے تو وہ حدیث میں شمار ہوتی ہے، تو اسی طرح رب کی بارگاہ میں جب عرض کیا تو گویا یہ بھی اب وحی الہی میں شمار ہو گئی، یہ بھی اب گویا وحی الہی میں شمار ہو گئی، اور اب ان کا اہل بیت سے ہونا یہ صرف جذبات کی بات نہیں ہے، یہ صرف ذاتی تعلق کی بات نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کر کے یہ بتا دیا کہ رب کائنات کی طرف سے مہر تصدیق بھی اس پر ثبت ہو گئی۔ حضرات مکرم، انسان جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کے ملاپ کا نام ہے، صرف جسم کو تو انسان نہیں کہتے، فقط روح کو بھی انسان نہیں کہتے۔ جب جسم و روح کے ملاپ سے انسان بنتا ہے تو ہم جسم کی ضرورتوں کو، جسم کی حاجتوں کو اور جسم کے معاملات کو تو بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ہماری نگاہوں میں ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں ٹیمپریچر ہو گیا ہے، درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، یہ بیمار ہے۔ اگر کہیں چوٹ لگی ہے، کوئی معاملہ ہے، اگر جسم کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد پہنچا ہے، زخم لگا ہے، وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اب جسم کی بیماری کے لیے تو ہم جسمانی ڈاکٹر جو ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں،
اب روح کی بیماری کے لیے اب کہاں جائیں؟ تو ظاہر ہے جو روحانی معالج ہے اس کی طرف ہمیں رخ کرنا پڑے گا. اب یہ جسم کا ڈاکٹر جو ہے اس کے تو کلینک میں پہنچ جاتے ہیں، ہسپتال کھلے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس وسائل ہے تو ڈاکٹرز کو اپنے گھر پہ بھی بلا لیتے ہیں. اب روح کے معالج کا کیا کیا جائے؟ اب ظاہر ہے کہ جو روح کے معالج ہوں گے ان کا یہ مقام ہوگا کہ ہماری یہ اوقات اور حیثیت تو نہیں کہ ان کو زحمت دیں اور خود بلا لیں. تو جو روح کا سب سے بڑا معالج ہے اس کے بارے میں رب کائنات نے ہمیں تسلی دے دی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے، بس تمہیں اپنی روح کی بیماری کا احساس تو ہونا، اس سے کی طرف تم رجوع تو کرو اور تم اس سے علاج معالجے کے لیے رابطہ تو کرو، تو تم اپنی روح کی بیماری کا علاج کرا لو گے. حضرات مکرم، جب ہم یہ سمجھ جائیں، ایک عام آدمی تو سمجھتا نہیں، جسمانی بھوک بھی لگتی ہے، روحانی بھوک بھی ہوتی ہے. اب جسم کی بھوک جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ اجناس و اسمار سے، یہ ان غذاؤں سے وہ ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے. اب روح کی بھوک کا علاج کیسے کیا جائے؟ آپ میں سے شاید کسی کو تجربہ ہوا ہو کہ کبھی آپ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور اتفاق سے آپ کے آس پاس کوئی غریب شخص ہے جس کو کھانا میسر نہیں ہے، تو کبھی تجربہ ہوا ہو کہ خود کھانا کھا کے اتنی راحت نہیں ملتی جتنا کسی دوسرے بھوکے کو کھلا کے تو پتہ یہ چلا کہ جسم کی بھوک خود کھانے سے مٹتی ہے اور روح کی بھوک بسا اوقات دوسروں کو کھلانے سے مٹتی ہے. اب وہ وقت یاد کیجئے، یہ مولائے کائنات کا گھرانہ ہے، خاتون جنت کا گھرانہ ہے، حسنین کریمین بھی ان پہ شامل ہیں، اور تیسرا دن ہے فاقے کو، روٹی میسر نہیں آئی ہے. وہ ہستیاں جن کا نام لینے کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کو روزی ملتی ہے. اس گھرانے کا اپنا عالم یہ ہے کہ تیسرا دن ہے اور روٹی میسر نہیں ہے. اب وہ روٹی میسر آتی ہے، دسترخوان لگا ہے اور کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، تو ایسے میں فقیر کی صدا آتی ہے، ہے کوئی جو بھوکے کو روٹی دیتے. اب وہ تو فقیر ہے نا، صدا لگاتا ہے، اس کی بھوک کا علاج تو کہیں اور سے بھی ہو سکتا ہے، بھیک کہیں اور کسی اور دروازے سے بھی مل سکتی ہے. یہاں ان کو تو 3 دن کے بعد روٹی میسر آئی ہے، لیکن چشم فلک نے منظر کب دیکھا ہوگا کہ 3 دن کے بھوکوں نے اپنے دسترخوان سے اٹھا کر روٹی اس فقیر کو دے دی ہے. ایک عام آدمی سوچتا ہے یارو یہ عقیدت و محبت کا شاخسانہ ہوگا، یہ کھڑی ہوئی باتیں ہوں گی، یہ محض فریب داستان ہوگا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آدمی اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے، بچوں کی بھوک تو برداشت نہیں ہوتی، تو کیسے ممکن ہے 3 دن کے فاقے کے بعد روٹی میسر آئی ہو اور دسترخوان سے اٹھا کر اس گداگر کو دے دی ہو جس کا پیشہ ہی یوں کہیے کہ بھیک مانگنا ہے، اور اس کو کہیں اور سے بھی بھیک مل سکتی تھی لیکن وہاں سے اس کو دسترخوان سے اٹھا کر روٹی دے دی گئی، اپنے بچوں کی روٹی اٹھا کے دے دی. یہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، یہ محض زیب داستان کے لیے بٹائی گئی بات ہوگی. میں عرض کروں گا دراصل یہ بات کرنے والے وہ ہیں جن کو نہیں پتا کہ یہ گھرانہ وہ ہے جس کو جسم کی بھوک سے زیادہ روح کی بھوک کی فکر ہوتی ہے. اس لیے یہ گھرانہ اس کی عملی مثال قائم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمیں اگر کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی منصب ملا ہے تو وہ اقربہ پروری نہیں ہے. ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ جناب یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری اپنی شہزادوں کو دے دی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آقا کریم نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا تو اس وقت حسنین کریمین کی عمر کیا تھی؟ آقا کریم کے وصال کے وقت امام عالی مقام کی عمر 5 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. اور ظاہر ہے آقا کریم کا یہ فرمان وصال کے وقت کا تو نہیں ہے، یہ تو آپ پہلے فرما چکے. یعنی ابھی یہ شہزادے شیرخوار ہیں، ماں کی گود میں ہے، ابھی بولنا چلنا سیکھ رہے ہوں گے، ابھی غالباً اپنے قدموں پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اس وقت آقا کریم فرماتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یارو کسی نے نہیں کہا کہ آقا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں، ان کا کیا پتہ بڑے ہو کے کیا کیسے ہوں گے، نیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نمازی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، حلال حرام کا خیال کریں گے کہ نہیں کریں گے، اپنے خاندان کی عزت و عظمت کا لحاظ کریں گے کہ نہیں کریں گے. کسی نے یہ بات نہیں کہی اور کسی نے یہ الزام بھی نہیں دیا کہ آقا آپ کے ساتھ گھر بار چھوڑنے والے ہم
تیروں کی بارش میں اور تلواروں کی چھاؤں میں زخم کھانے والے ہم، ساتھ نبھانے والے ہم، رفاقت کا حق ادا کرنے والے ہم، اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری آپ نے اپنے شہزادوں کو دے دی جو ابھی چھوٹے بچے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ کل ان کا کیسا ہوگا۔ اور کیا آپ کی امت میں عابدوں اور زاہدوں کی کوئی کمی ہے؟ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے یہی بتاتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور ماشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اس قسم کی روایات سامنے ہیں، لیکن میں نے آج تک کوئی ایک روایت بھی ایسے نہیں دیکھی جس میں حسنین کریمین کے بارے میں کوئی ایسی روایت سامنے آئی ہو کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ تو کسی نے نہیں کہا کہ جناب آپ بھی زاہد اور بھی، لیکن یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری یہ شہزادوں کو دے دی، اپنے نواسوں کو دے دی، اپنے چہیتوں کو دے دی، یہ اقربا پروری ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ اس لیے کہ ہر ایک کو جانتا تھا، ہر ایک جانتا تھا کہ یہاں پر اس طرح کی جانبداری کا کوئی تصور نہیں ہے، اور پھر یہ بے شک کربلا کا امتحان تو بعد میں آئے گا، لیکن جب اس طرح 3 دن کے فاقے کے بعد جس کے دسترخوان سے روٹی اٹھا کے دے دی جائے اور اس کے ہونٹوں پر حرف شکایت نہ ہو، نہ کوئی رونا دھونا ہو، نہ کوئی مچلنا ہو، نہ ایڑیاں رگڑنا ہو، نہ ضد کرنا ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا یہ عہدہ اور منصب ان کو کسی رعایت کی وجہ سے نہیں دیا گیا، استحقاق کی وجہ سے دیا گیا۔ حضرات مکرم، خاتون جنت سے میرے آقا کریم کی محبت، چاہت، شفقت، وہ تمام باتیں تو کہنے کی نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ خاتون جنت جب جلوہ فکر ہوتی تھی میرے آقا کریم حضور علیہ السلام ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے نا، بھئی باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے تو یہاں پر بیٹی پر شفقت کرنا، محبت کرنا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس طرح تعظیم دینا یہ بات بظاہر عجیب سی لگتی ہے۔ میں نے اس بات کو اس انداز سے سمجھا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اگر آقا کریم صرف اپنی محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے تو یہ تو ایک فطرت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے باپ جو ہے اپنی بچی سے محبت کرے گا ہی، یہ تو انسان کی فطرت ہے، لیکن آقا کریم نے بتانا تھا کہ میری شہزادی وہ ہے کہ میں امام الانبیاء ہو کر، میں اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہو کر، اس کی صنعت اور کاریگری کا شاہکار ہو کر، محبوب رب کائنات ہو کر، وجہ تخلیق کائنات ہو کر، اگر میں اپنی لاڈلی شہزادی کے لیے خود تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفقت اور محبت تو صرف فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن یہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ حضرات مکرم، جہاں تک ان کی عظمت اور شان کا تعلق ہے، ہم اس میں کیا ذکر کر سکتے ہیں اور کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ صرف تسکین کی خاطر، اپنے ذوق کی تسکین کی خاطر ہی کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی وہ بھی کہتا چلوں۔ دیکھیے ہم تو اہل سنت ہیں، اولیاء کی کرامات ماشاءاللہ ہم ان سب کو مانتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دلائل بھی دیتے ہیں۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان جسم و روح دونوں سے مرکب ہے، تو اگر میں کرامتوں کی جسٹیفیکیشن کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو رب کائنات نے فرزند عطا فرمایا، آپ نے سوچا کہ بھئی آج کل یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمزور جو شخص جو ہے وہ سر اٹھا کے چل سکے، تو بچے کو لے کے آپ کسی اکھاڑے میں یا کسی ہیلتھ کلب میں پہنچ گئے اور وہاں کے انسٹرکٹر کو یا وہاں جو پہلوان ہے اس کو کہا کہ بھائی یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ کے حوالے، یہ آپ کی فیس، یہ اس کی اخراجات، آپ ایسا کریں، اس کی تربیت کریں، اس کی ٹریننگ کریں، اس کو پہلوان بنائیں، ویٹ لفٹر بنائیں، باڈی بلڈر بنائیں، ریسلر بنائیں، اور اس کو اتنا طاقتور بنائیں کہ پھر اس کو زندگی میں سر جھکا کر جینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب جناب آپ نے اسے اکھاڑے، اس ہیلتھ کلب میں اس کو چھوڑ دیا، اب اس کی وہاں پہ ٹریننگ ہو رہی ہے،
اس کو طاقتور غذائیں بھی دی جا رہی ہیں، پھر غذا اور ایکسرسائز کے درمیان وقفہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کون سا مسل ڈیولپ کرنا ہو تو کون سی ایکسرسائز تمہارے کام آئے گی، کس طرح زور لگانا ہے، کیا کرنا ہے، اور رفتہ رفتہ اس تمام ٹریننگ کے مراحل سے گزرتا ہے، عمر کے ماہ و سال سے گزرتا ہے، اور جب وہ عالم شباب کو پہنچتا ہے وہ ماشاءاللہ قد آمد کبھی ہے کل جوان بن کے سامنے آتا ہے، اور اس کی جب طاقت کو لوگ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ ویٹ لفٹر ہے، باڈی بلڈر ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں اتنا وزن اٹھا سکتا ہے، ایک لوگ حیران رہ جاتے ہیں کوئی انسان اتنا وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ حضرات مکرم، اگر ایک انسان اپنے جسم کو جسمانی ورزشوں سے، جسمانی غذاؤں کے ذریعے کسی پہلوان کی رہنمائی میں اتنا غیر معمولی طاقتور بنا سکتا ہے کہ ایک عام آدمی اس کی طاقت کو دیکھ کے حیران ششدر رہ جائے، تو کیا وہی انسان اپنی روح کو روحانی غذاؤں اور روحانی ورزشوں کے ذریعے کسی روحانی پہلوان کی ہدایات کی روشنی میں کیا غیر معمولی طاقتور نہیں بنا سکتا؟ کوئی انسان روح اور جسم کا مرکب ہے نا، اگر وہ جسم کو طاقتور بنا سکتا ہے روح کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو ہم کرامتوں کے قائل ہیں، لیکن یہ علماء تشریف فرما ہے، ان سے میں دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ اب ہم سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اہل بیت اطہار کا مرتبہ اولیاء سے عباس، اقطاب، ابدال، نجبہ، نقبہ، اولیاء ان سب سے بہت بلند ہے۔ کسی ایک ولی کی آپ سیرت بیان کرنے لگیں تو وہ کرامتیں بیان کرتے نہیں تھکتے، لیکن ذرا تاریخ کے اوراق پلٹیے، احادیث کو کھنگالیے اور کتابیں چھانیے اور مجھے ذرا بتائیے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو صحابہ کرام ہیں ان کی کتنی کرامتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گننے بیٹھیں تو وہ اس سے کم تر رہیں گی، اس سے آگے نہیں بڑھیں گی، حالانکہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے اور تعداد بھی لاکھوں میں ہے، لیکن لاکھوں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی تعداد ہو اور ان کی ہم کرامتیں بیان کرنے بیٹھے تو کوئی وہ یا ساریت الجبل، دریائے نیل کے نام خط، چند ایک چیزیں اور اس کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اور اگر اس بات کو ایک اور چیز سے ملا لیں تو شاید بات اور زیادہ اجاگر ہو جائے اور جواب دینا بھی آسان ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف رخ کیا اپنے تبلیغ کے لیے تو وہاں پر جو کفار نے آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں، کس طرح آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہوئے، آپ کے مقدس لہو سے آپ کی لالین پاک بھر گئی، کس طرح آپ زخمی ہوئے، سب آپ جانتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جی اگر اجازت ہو تو آپ کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے۔ آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا میں سوچنے لگا، آپ بھی سوچئے، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے اس فرشتے کو کہ ٹھیک ہے میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا؟ بھئی ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کو پہاڑوں میں پیسنے کے لیے پہاڑوں کو حرکت میں آنا پڑتا نا، کھڑے کھڑے تو نہیں پیس سکتے۔ جب وہ پہاڑ حرکت میں آتے آقا کریم کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے، پیسنے کے لیے، تو اس کا پھر باقی لوگوں پر اثر کیا ہوتا؟ کیا پھر کوئی شخص ہوتا جو آقا کریم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرتا؟ کوئی ہوتا جو آپ کی مخالفت کرنے کی ہمت کرتا؟ کوئی ہوتا جو آپ کے راستے میں مزاحمت کر سکتا تھا؟ پھر تو سب بھاگ بھاگ کے کلمہ پڑھ رہے ہوتے، دیکھتے دیکھتے اسلام کو فروغ ہوتا، اسلام پھیل جاتا۔ اگر اتنی آسانی سے اسلام پھیل سکتا تھا تو آقا کریم نے اجازت کیوں نہیں عطا فرمائی؟ سوال تو بنتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں لوگ کلمہ پڑھتے، بے شک سب دیکھتے دیکھتے مسلمان ہو جاتے، لیکن یہ کلمہ پڑھتے وہ خوف اور دہشت سے، قائل ہو کر نہیں، اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر نہیں، بلکہ صرف دہشت سے اور خوف سے۔ تو جیسے ہی خوف اور دہشت کی وجہ ختم ہوتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے تو وہ لوگ واپس اپنے عقیدے کو پلٹ جاتے اور دیکھتے دیکھتے اسلام کی ناؤ وہیں پہ ڈوب جاتی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے ہیں کافروں نے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، سینے پر بوجھ رکھ دیا، ایک انگارہ ذرا چھو جائے ہماری انگلی کو کیا حال ہو۔
اب ذرا سوچئے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر بوجھ رکھ دیا جائے کہ ہل نہ سکے اٹھ نہ سکے. یارو یہ اذیت کی وہ انتہا ہے کہ جس سے بچنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن ان صحابہ کرام نے کرامتیں نہیں دکھائی. کیا وہ اگر چاہتے تو وہ انگارے بوجھ نہیں سکتے تھے, گل و گلزار نہیں ہو سکتے تھے, وہ راحت و آرام کا ہر سامان میسر نہیں آ سکتا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت مبارکہ کو دیکھیے نا. وہ ہستی جو اگر چاہے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ ساتھ چلے. اپنی لاڈلی شہزادی کو کیا جہیز دے کے رخصت کیا ہے, ابھی حضرت بتا رہے تھے آپ. وہ ہستی جو چاند کو اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دے, وہ صرف اشارے سے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے, لیکن خود بیٹھ کے نالین پاک کی مرمت فرما رہے. دنیا بھر کے خزانے جن کی ٹھوکروں میں تھے وہ پیوند لگے کپڑے زیب تن فرما رہے. جو اگر چاہتے تو جنت کی نعمتیں دسترخوان پہ رہتی, وہ جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے, بلکہ بسا اوقات شکم مبارک پہ پتھر باندھ رہے. یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ دیکھیے آقا کریم نے معجزے دکھائے ہیں. معجزہ تو نبوت کی دلیل ہے نا, اس لیے نبوت کو منوانے کے لیے, آپ کی اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے آپ کو معجزے تو دکھانے تھے. پتھروں سے کلمہ بھی پڑھوایا ہے, اور جانوروں سے سجدے بھی کرائے ہیں, اور درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا ہے, اور پانی کو اپنی مقدس انگلیوں سے جاری بھی فرمایا ہے, اور چاند کے دو ٹکڑے بھی کیے ہیں, سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا ہے, بادلوں کو پھاٹ کے بھی دکھایا ہے. یہ تمام معجزے ہیں, لیکن یہ معجزے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال نہیں ہوئے, صرف اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے ہوئے. تو صحابہ کرام نے بھی دکھ کھائے, زخم سہے, آقا کریم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے. عرض کیا آقا ہم تو سچے خدا کو ماننے والے ہیں, سچے مذہب کے پیروکار ہیں, سچے نبی کا کلمہ پڑھنے والے, پھر ہم پر اس ظلم و ستم. میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بڑی جلدی ہار مان لی تم تو میرے صحابی ہو نا, لیکن اللہ کے نبیوں پر یہ ظلم بھی ہوا ہے کہ لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا گیا, لیکن ان کے پائے سواد میں لغزش نہیں آئی ہے. انہوں نے کال نبوت کو چھوڑا نہیں ہے, انہوں نے اپنی راہ سے انحراف نہیں کیا, بلکہ وہ ثابت قدمی سے لگے رہے. اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی سونپی گئی اس کی ادائیگی بھی. تو یارو اس طرح جب صحابہ کرام نے یہ دکھ سہ کر تکلیفیں اٹھا کر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکم مبارک پہ پتھر باندھ کر یہ ہمارے سامنے یہ نمونے قائم کیے ہیں. کس لیے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے رہے کہ جی کوئی کرامت ظاہر ہوگی, کوئی معجزہ ہوگا تو پھر اسلام کو غلبہ ملے گا. نہیں, راہ عمل پر چلانے کے لیے صحابہ کرام اور آقا کریم نے اور اہل بیت اطہار نے اور جو کربلا کا میدان سجا ہے, یہ سب اسی لیے تھا نا. ورنہ آج کل بھی پوسٹیں آتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا تو پھر مسلمانوں کو غلبہ ملے گا, کافر خائب و خاسر ہوں گے, ناکام و نامراد ہوں گے, تباہ و برباد ہوں گے, بس امام مہدی کے ظہور کا انتظار ہے, اب بیٹھے ہیں انتظار میں. اگر خاتون جنت آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے, عرض کرتی ہیں کہ آقا یہ پانی بھر کے لاتی ہوں نا تو شانوں پہ زخم بن گئے ہیں, چکی خود پیستی ہوں نا ہاتھوں پہ گڈھے پڑ گئے ہیں, تم ایک کنیز مجھے بھی عطا فرما دیجیے. میرے آقا کریم اپنی لاڈلی شہزادی کے زخموں کو بوسہ دیتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, اشبار ہوتے ہیں, دلاسا دیتے ہیں, لیکن کنیز نہیں دیتے, اور گویا یہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بے شک تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن اگر امت کی باقی بیٹیوں کو, وہ بھی تو میری بیٹی ہے نا, اگر ان کو کنیز نہیں دیتا تجھے بھی نہیں دوں گا کہ کہیں کوئی تیرے باپ پر اقربا پروری کا الزام نہ لگائے. یارو اگر ایک کنیز دینے کے لیے آپ یہ الزام گوارا نہیں کرتے تو پھر جنت کی سرداری کے لیے کیسے گوارا بنوا سکتے؟ حضرات مکرم خاتون جنت نے بے شک اس منصب کی جس طرح لاج رکھی ہے اور جس طرح ایثار اور قربانی کے راستے پہ چلی ہیں, ذرا سوچئے. وہ میں نے ابھی بھوک کا واقعہ بھی ذکر کیا, اور ایسے بے شمار واقعات آپ کو احادیث میں مل جائیں گے کہ جب کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہوتی تھی, کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا, اور اس وقت حالت پتلی ہوتی تھی, اور خود آقا کریم حضور علیہ السلام نے جو شب ابی طالب میں جو وقت گزارا وہ بھی ہمارے سامنے. یہ تمام چیزیں ہیں ہماری ٹریننگ کے لیے, صرف محفلیں سجانے کے لیے نہیں ہے, صرف تقاریر بنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری ٹریننگ کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہے. تو کیا ہم نے ان تمام چیزوں سے سبق سیکھا ہے؟
اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم خود غور کر سکتے ہیں کہ کہاں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی دکھ سہے ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ کوئی مشکل نہیں تھی ان تمام چیزوں کو ٹالنے کی، لیکن آپ نے ہمارے لیے مثالیں قائم فرمائی۔ اہل بیت اطہار نے، امام علی مقام نے، خود خاتون جنت نے، اور یہ تمام چیزیں پھر صحابہ کرام نے، تو یہ سب چیزیں ہیں سبق سیکھنے کے لیے۔ تو اس کو اگر ہم صرف داستان گوئی کے لیے استعمال کریں تو یہ کوئی زیادہ معقول بات نہیں ہے۔ اللہ والوں کے سوچنے کے انداز کیا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے صرف میں ایک واقعہ بیان کر کے نصیحت کے طور پر پھر میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ صبح جمعہ بھی ہے اور ظاہر مصروفیات کا ہجوم بھی جمعے کے دن زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا ہے حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں، اور اس سے پہلے یہ ذرا ایک بات کہتا چلوں، آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے سنا تو ہے کہ کھوٹا سکہ، کھرا سکہ، لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید یہ صرف محاوروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ سکے کھوٹے بھی ہوتے تھے۔ جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں وہ سکے، دیکھیں نا، کوئی سکہ زیادہ کثرت استعمال سے اس کا چاند تارا مٹ گیا، حکومت کا مونو مدھم پڑ گیا، اب وہ کھوٹا ہو گیا، صرف میٹیلک ایک ٹکڑا رہ گیا نا، اس کی کوئی حیثیت تو نہ رہی۔ یا کسی نے ٹھوک پیٹ دیا سکے کو تو اس کے اوپر کچھ اور نشان ابھر رہا ہے، اصل نشان مدھم پڑ گئے، کھوٹا ہو گیا، اس کے بدلے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلاں شہر میں ایک اللہ والے تھے، اللہ سے پیلے بڑھانے والے، لو لگانے والے، اس کے قرب کے درجات اور مراحل طے کرنے والے۔ روزی کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے وہ دال روٹی کی چھاپڑی لگاتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان گیا اور ان کو کھوٹا سکہ دیا اور ان سے سودا ماں کا روٹی، دال روٹی مانگی، اور وہ ان بزرگ نے کھوٹا سکہ لوٹ پلٹ کے دیکھا۔ اب وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی واپس کر دیں کہ اس سکہ کھوٹا، اس کے بدلے تو سودا نہیں ملتا، لیکن بہت حیران ہوا کہ اچھی طرح دیکھ بھال کے وہ سکہ گلے میں ڈال دیا، دال روٹی دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ نوجوان نے یہ کنکلوڈ کرنا تھا کہ جناب بوڑھے آدمی ہیں نا، ضعیف ہو گئے، ان کی نظر کمزور ہو گئی، اب ان کو کھوٹے کھڑے کا پتہ نہیں چلتا، ذرا پریٹینڈ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کھوٹا ہے کہ کھرا ہے، وہ صرف اس لیے کہ کہیں لوگ کھوٹے سکے چلانا نہ شروع کر دیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا، ورنہ کھوٹے سکے کے بدلے سودا کیوں دیتے۔ تو گھر آ کے اس نے اپنے گھر والوں سے کہا بھائی کسی کے پاس کھوٹا سکہ ہو نا، ضائع نہ کریں، پھینکے نہیں، فلاں جگہ بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، دال روٹی بیچ رہا ہے، جا کے وہاں سے دال روٹی کھا لیں۔ اچھا، گھر والوں نے بھی ذرا آزمایا، گئے، کھوٹا سکہ دیا، دال روٹی مانگی، وہ دیکھا، بھالا، گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی۔ اب تو کنفرم ہو گیا کہ ان کو نہیں پتا چلتا، کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں ہے۔ اب جناب گھر والوں نے بھی اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں، ہمسایوں کو، دوستوں، احباب کو بتایا، اور جناب خوب کھوٹے سکے چلے، وہاں پہ ڈھیر لگ گیا کھوٹے سکوں کا۔ حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ان بزرگ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اب وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میری جھولی میں کچھ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، لیکن تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے۔ پر مولا، اگر میں اس کے باوجود تیری بارگاہ میں حاضری کے خیال سے خوفزدہ نہیں ہوں، ڈرا ہوا نہیں ہوں، گھبرایا ہوا نہیں ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا تیرے بندے میرے پاس آتے تھے کھوٹے سکے لے کے، اور میں صرف یہ سوچ کے وہ سکے لے لیتا تھا اور سودا دے دیتا تھا کہ اگر میں نے سکہ واپس کیا کہ کھوٹا ہے تو آس پاس کھڑے ہوئے لوگ اس کو شرمندہ کریں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی ایک بوڑھے آدمی کو دھوکہ دے کر تو کھوٹا سکہ چلانا چاہتا تھا۔ تو مولا تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے میں وہ کھوٹے سکے لے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا۔ مولا میں تو تیرا عاجز بندہ، گناہگار بندہ، خطا کار، ناتمام، کمزور بندہ، اگر میں تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے وہ کھوٹے سکے لے کے ان کو سودا دے دیتا تھا تو مولا تو رحمان و رحیم ہے، تو ستار ہے، غفار ہے، تواب ہے۔ مولا پھر مجھے بھی تیری رحمت سے امید ہے کہ میدان محشر میں تو اپنے اس کمزور ناتواں بندے کو ندامت سے بچانے کے لیے تو میرے بھی کھوٹے سکے قبول فرما لے گا
اور مجھے مخلوق خدا کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و تقوی پہ ناز نہیں ہوتا، اپنی عبادت پہ اعمال پہ غرور نہیں ہوتا، ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو بس اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے، اور رب کائنات بھی پھر ان کے بھروسے کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ ان کو پھر اس طرح نوازتا ہے کہ ساری دنیا ان کی عظمت کی قائل ہوتی ہے۔ حضرات مکرم، ہم اہل سنت ہیں۔ میں نے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حوالے سے زیادہ بات اس لیے نہیں کی کہ زیادہ بات وہاں کی جاتی ہے جہاں پر کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور ثابت وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی منکر ہو، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر اس سارے مجمع میں ان کی عظمت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، تو ہم تو سب ماننے والے ہیں، ان کی بارگاہ عظمت میں جبین نیاز کو خم کرنے والے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے والے ہیں کہ مولا ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، پر جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں مولا ان کے صدقے میں، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرما لے، اور ہمارے جو کھوٹے سکے ہیں ان کو بھی مقبول و منظور فرما لے۔ حضرات مکرم، آپ جانتے ہیں کہ محفل ابھی چلے گی، بڑے ماشاءاللہ کہنہ مشق اور معروف اور نامور اور مقبول صدا خان بھی تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ یہ روشن ہستیاں جلوہ فگن ہیں جن کے حوالے سے محفلیں سجائی جاتی ہیں، جن کی زیارت کے لیے لوگ ترستے ہیں، تو یہ ہستیاں جلوہ فگن ہیں۔ میں اپنی مجبوری اور مصروفیت کے باعث اگر اجازت چاہ رہا ہوں تو اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں اور اس محفل کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ماشاءاللہ، چونکہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا ہے محفل جاری و ساری رہے گی، تو اب آپ تشریف رکھیں، آپ کے لیے خصوصی لنگر کا بھی اہتمام ہے، اور شہر لاہور سے ثنا خان جو ہیں وہ بھی برپی موجود ہیں۔ آپ کے میرے ممتاز نام گو شاعر سلیم رضا سلطان کی دستار بندی حضور قبلہ حامی سے کاظمی صاحب فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں قبلہ دستار بندی فرمائیں۔